میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا، اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے، آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے۔ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ بھائی ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے، وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے وہ کون؟ وہ محمد الرسول اللہ تھے۔ ہیں وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہاں۔ 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کی اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کیا جائے۔ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا، اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو۔ اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا۔ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے۔ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا، یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا، یا یہ پوسٹ میری ہوتی، تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا۔ آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی۔ آپ نے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے۔ میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے، اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے، تب آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کو سنبھالیے، اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجئے۔ یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے، اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے، اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے
बाजार या स्कूल क्यों गई है, इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक में बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक में बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है। न तेरी बीवी का कानून चलेगा, न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर ये जलसा बेकार है। आपका यहाँ बैठना बेकार है। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यहाँ बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं सुने, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब, सबसे खतरनाक अज़ाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा सख्त, मामूली अज़ाब नहीं, हल्का अज़ाब नहीं, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन, अज़ाब के एतबार से सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बनाता होगा। खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे की, इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फ़र्क नहीं। वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फ़र्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फ़ोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूँ कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है। अब देखना है मुझे। खींचो फ़ोटो। नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे और हज़रत ज़ैनब के घर थोड़ा ज़्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी,
جو آپ کی بیوی تھی زینب بنت جہش، وہ کیا کرتی تھیں، ان کے پاس شہد تھا تو شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی کو پلاتی تھی، تو بھوکے رہتے تھے، نہیں ملتا تھا۔ کتے کی دم 100 سال بھی رکھو گے نل کے پائپ میں اور اس کے بعد نکالو گے اور یہ سوچو گے سیدھی ہو جائے گی، سیدھی نہیں ہو سکتی، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بالکل کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اتنا کہنے کے بعد بھی اس کا ضمیر دیکھو وہیں سے اٹھ رہا ہے، لگ رہا ہے مودی کا باپ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ارے جب اتنا پیشاب لگتا ہے تو بیٹھتے کیوں ہو؟ اب اللہ جانے پیشاب کرنے گئے ہو یا موبائل پہ بات ہو گئی ہے فلاں جگہ ملیں گے، سب یہاں ہیں۔ بیٹا جس اسکول میں تم پڑھتے ہو اس کا ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں میں، جا کر دیکھ لو۔ یہاں جرجی صاحب سن رہے، وہاں میلہ لگا ہے، آئی ہیں لپسٹک لگا لگا کے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون پی کے آئی ہیں، ایسی گہری لپسٹک، اور جلسوں میں بھی کریم اور پاؤڈر ایسا چپڑا ہوا ہے جیسے لگتا ہے کہ بھینس یا گائے کا گوبر لیپ لیا منہ پہ، جا کے دیکھو۔ اور ابھی میرے آنے سے پہلے جب ہم آ رہے تھے تب دیکھیے گا کیا حال تھا، جہاں لڑکی وہی لڑکے، قسم خدا کی کئی جگہ مثال دے چکا ہوں، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے۔ سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے، موبائل لے کے وہ ادھر بولا وہ ادھر جا رہا ہے، حقیقت میں لگ رہا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے۔ تو اپنی والی ہمیں دکھا دے، میں اپنی والی تجھے دکھاؤں، یہ میری والی ہو تیری والی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ یہ حالت بنا رکھا، جلسوں میں بھی ہو رہا ہے، جلسوں میں بھی۔ کیا بول رہا تھا میں، بتائیے تو، کہاں تھا؟ وہ کہہ رہا تصویر کی بات تو نکل گئی۔ اب حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے، بھوکے رہتے تھے تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی، تھوڑی دیر ہو جاتی تھی۔ جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسنگ رہتی ہی ہے، اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی، کیا صلاح کی کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے، زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے، ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے، مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے، دوسری بیوی کے یہاں گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے۔ جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب بدبو، اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا۔ جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے ہیں آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں، اسی لیے بدبو آ رہی۔ تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، شہد مجھ پر حرام، نہیں پیوں گا آج کے بعد، نہیں کھاؤں گا۔ تو شہد کو اللہ نے حلال کیا اور نبی نے کیا کہہ دیا، آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ غور کرو، تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو، وہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا، آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا، جاؤ شہد مجھ پہ حرام۔ فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر، جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟
اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا. لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے، یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے، داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے، ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے. سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی، رام چندر جی کی، شنکر جی کی، گنیش جی کی، ان کی تصویریں موجود ہیں. اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر ہوتی تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں، کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں، وہاں درود پڑھتا ہی نہیں. وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا، وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا، یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا، اس کو پہنتا، اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا، نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا، اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی. میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے، نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا، اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. دنیا میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں گی، تصویریں کھینچی ہوں گی. اس سے کہا جائے گا ان تصویروں میں تو جان ڈال، ان تصویروں میں تو روح ڈال، اور ظاہر ہے کہ ان تصویروں میں وہ روح ڈال نہیں سکتا. پھر اللہ کی ایک پیدا کردہ مخلوق کی تو نے تصویر کیوں بنائی؟ جب اس میں جان ڈالنے کی طاقت نہیں تھی تو تو نے کیوں؟ اے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں، اے اپنے بستروں پر، اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں، میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں، تیار ہو جاؤ. اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، دنیا میں تصویریں بناتے ہیں. اور سب سے زیادہ سخت عذاب اُکِّلْتُ بِسَلْعُوتَ بِجَہَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا. قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی. اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیس کو دعوت دی تو سنو، ہاں سنو. جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اُکِّلْتُ بِسَلَاسٍ. اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال. اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالو؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، اے اللہ حقوق الوالدین، ماں باپ کے ستانے والوں کو، ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک. دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ان کو تو جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال. اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر جہنم کہے گی شیخ زان، اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا، بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے،
ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ اے اللہ ان بوڑھے، ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال۔ نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے، وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے، لیکن جہنم جن کو مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو، بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال، جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی، جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے، اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا۔ اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال۔ اللہ بوڑھا زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ کہے اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال۔ اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون۔ جہنم چیخ کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو بنانے والوں، فوٹو کھینچنے والوں کو اللہ جہنم مطالبہ کرے گی، جہنم پوچھے گی، جہنم اللہ سے مانگے گی، اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا، اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے۔